شب تنہائی میں اے مولا میرے، چمکے ہیں تیری آواز کے جگنوں، تیری گفتار کے رنگ، تیرے خطبوں کا شہد آج بھی رس کھولے ہے مادیت کے میرے قفل زدہ کام۔ دشت ویران میں صدیوں کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے افکار کے گل اور گلاب۔ منزل حق و حقیقت کی نشان تیری کتاب، عطر آگی ہے نسائے کا تیرے ہر سو چمن، نور اوڑھے ہوئے کردار کی تیرے انجم۔ آج بھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیاہ پہنچتی ہے۔ خوشبو عشق الہی میں تیری ڈوبی ہوئی زندگی آج بھی اس رہ کا پتہ دیتی ہے، جس پہ آدم چلے ادریس چلے، جس پہ حرکت میں کبھی آیا عصائے موسیٰ، جس پہ عیسیٰ نے مسیحائی کی اور محمد نے تجھے سونپ دی وہ کہکشاں جس کا انجام ہے انسان کا کمال۔ اوج انسان کی ہے جس کا ثمر نعرہ فزت و ورب بالکعبہ ہے اسی اوج کا مصداقی بیان۔ پھر اسی راہ پہ ہیں چاہنے والے تیرے، پھر اسی راہ پہ ہیں چاہنے والے تیرے، نائجیریا ہو یمن ہو یا زمین پاکی ہو، ارض بحرین ہو وہ یا ہو عراق و لبنان، ہر جگہ خون کے سائے میں یہی گونجے ہے، اپنے مولا پہ ہے قربان برب الکعبہ۔ بے قراں وقت کے ماتھے پہ لہو کی ہے صدا، کل بھی زندہ تھا علی آج بھی وہ زندہ ہے، وقت کی گرد تلے دفن ہے ابن ملجم، اور ہر ایک دھڑکتے ہوئے سینے علی زندہ ہے۔ زخمی ہو جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی آخری وصیت۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی سے دور نہ ہونا، اور دنیا تمہاری طرف آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھ رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنے سارے بچوں اور گھر والوں کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، اپنے سارے کاموں کو منظم رکھیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تم دونوں کے نانا سے سنا ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات کو صحیح کرنا نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہتے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید آپ ان کو وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اللہ سے قرآن کے بارے میں ڈرو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔
اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرو کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرو کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی اور تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو جان، مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا اور تعلقات ختم نہ کر لینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم فریاد بھی کرو گے تو کوئی تمہاری آواز سننے والا نہ ہوگا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو، صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی مردے کے اعضائے بدن کو مت کاٹو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا اور میرا سینہ غیظ و غضب سے لبریز کر دیا ہے۔ تم نے مجھے مسلسل غم و حزن کے گھونٹ پلائے، نافرمانی اور دھوکہ دے کر میری ساری تدبیروں کو برباد کر دیا۔ یہ درد بھرے جملے حضرت امام علی علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ یہ ساتھیوں کی نافرمانی تھی جس نے علی کو خون کے آنسو رلائے۔ علی کا یہ درد آج بھی ہمیں پکار رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں، علی کی مدد کو آؤ۔ علی چاہتے ہیں کہ مومنین کامیاب ہوں، اور علی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ علی جس نے ضربت لگنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کیا، آج ان کے چاہنے والے علم، ثقافت، اقتصاد، روحانی ترقی میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آئیے ہم علی کے چاہنے والے علی کی سیرت پر چلیں، ان کے نورانی کلمات پر عمل کریں، اپنی زندگی میں نظم و ضبط، محنت، بلند ہمت اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج ہندوستان میں 42.7% مسلمان ان پڑھ ہیں۔ 50% سے زیادہ مسلمان بچے سیکنڈری اسکول میں اپنی پڑھائی کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سن 2000 سے 2010 کے درمیان ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں نے 3 گنا ترقی کی ہے، لیکن ابھی بھی ایک عام ہندوستانی سے پیچھے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 14% ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ صرف 4% مسلمان ہی لیتے ہیں۔ یہ اس دین کو ماننے والے لوگ ہیں جس دین کی ابتدا ہی پڑھنے کے حکم سے شروع ہوئی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس قوم کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین کا بھی سفر کرنا پڑے تو انسان کرے۔ گہوارے سے لے کر قبر تک انسان علم حاصل کرے۔ علم جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔
ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم علم سے اتنا دور ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے فرمایا العلم سلطان؟ علم طاقت ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور و بے بس و لاچار پا رہے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام اس مشکل کا ایک حل علم حاصل کرنے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فمن وجده صان ومن لم يجده سیل علیہ۔ جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں پر حاوی ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو تو دوسرے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر عزت و اقتدار حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اعلیٰ مقصد پر ہوتی ہے، جو بلند ہمت و ارادے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو دوسرے قدرت مند افراد تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ جب تک علم سے تمہارا دامن خالی رہے گا اس وقت تک تمہارے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ لہٰذا اٹھو اور علم کے نور سے اپنے وجود کو منور کرو، علم کی شمع سے معاشرے کا اندھیرا مٹاؤ، علم کی تیغ سے جہالت و گمراہی کا سر قلم کرو، علم کے ذریعے سے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرو۔ ہر ایک پہلے تو خود علم حاصل کرے، اس کے بعد دوسرے کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، کیونکہ العلم سلطان۔ العلم سلطان۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے تمہیں نصیحت کی لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ اے لوگو، تم حاضر ہو لیکن غائب کی طرح، اور غلام ہو لیکن مالک کی طرح۔ یہ صدا آج بھی ہم سے یہی سوال کر رہی ہے، کیا ہم اپنے مولا کی نصیحت پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم بھی زبان سے تو مولائیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کوفے والوں کی طرح خود اپنے مولا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ خود سے یہ سوال کریں کہ آخری بار نہج البلاغہ کب پڑھی تھی؟ علی عاشق قرآن تھے، ہم روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ آئیے ان ایام میں اپنے مولا سے عہد کریں کہ ہم ان کی نصیحت پر عمل کریں گے، احکام اور اخلاق کے پابند بنیں گے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، متحد ہوں گے، علماء کی قیادت میں چلیں گے، وقت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں گے، اور ایسا شیعہ بنیں گے جن پر امام نظر کرم فرمائیں اور ان کے لیے باعث زینت بنیں گے۔ لبیک یا علی۔ السلام علیکم عزیزارو، آئیے ہم سب مل کے امام عصر کو آپ کے جد حضرت امام علی علیہ السلام کے یوم شہادت کا پرسہ پیش کریں گے۔ محمد والے محمد صلوات۔ آئیے اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ مولانا اکبر شاہ صاحب شہر قم سے تلاوت قرآن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابھی نگرم سے جناب میر عنایت علی باقری صاحب نوحہ پیش کریں گے. اپنی زینب کو پھر ایک بار پکارو بابا آنکھیں کھولو ذرا سینے سے لگا لو بابا میرا رونا تمہیں برداشت نہیں ہوتا تھا کب سے روتی ہوں ذرا اٹھ کے منا لو بابا میں جو روٹھی تو مناتے تھے شفقت سے مجھے کس سے اب ناز کروں گی یہ
بتا دو بابا، 3 دن سے کوئی افطار کیا نہ گھر میں، اپنے ہاتھوں سے ذرا سب کو کھلا دو بابا، ماں کی طرح سے تم ہی پالے تھے بچپن سے ہمیں، ہائے کیوں روٹھ گئے ہم سے بتاؤ بابا، ابھی امریکہ سے جناب تراب علی صاحب نوحہ پڑھیں گے۔ ہے دریو رو سر پیٹ کے ہے در کو مارا ہے ستمگر نے، داماد پیمبر کو اے دریو رو، کیا وار تھا سجدے میں اٹھانا علی کا سر، انگلی سے اٹھایا تھا جس نے در خیبر کو انگلی سے اٹھایا تھا۔ لپٹا کے کلیجے سے بیٹوں کو علی بولے، پھٹتا ہے جگر میرا، کیوں پیٹتے ہو سر کو، پھٹتا ہے جگر میرا۔ شہزادیہ لاشے سے جب باپ کے لپٹی، غشیا
گیا زینب کو دیکھا جو پھٹے سر کو غشا گیا زینب کو شبیر کو دکھلا کے زینب سے علی بولے چھوڑو نہ کبھی بیٹی مظلوم برادر کو چھوڑو نہ کبھی بیٹی مظلوم برادر کو اے حیدریو رو ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا تابوت مرتضیٰ کا اٹھاتے ہیں انبیاء وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا ڈوبا ہوا ہے خون میں چہرہ امام کا عباس کو سپرد کیا ہے حسین کے جاتے ہوئے علی کی آنکھوں میں کربلا زینب کہاں ہے پوچھتے ہے غش میں مرتضیٰ آنکھیں ہے بند سامنے ہے منظر جو شام کا مولا ملا ہے آپ کو تابوت اور کفن بے غور و بے کفن رہا لاشا حسین کا ماتم زمین پہ ہوتا ہے اور عرش پر بھکا. ابھی حیدرآباد سے جناب میر علمدار صاحب نوحہ پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. دینے بچوں کو دلاسا، خلد سے مائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. عرش والے بھی نظر آتے ہیں کچھ میت کے ساتھ. سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے مرتضیٰ کے کائنات. کس قدر جانے علی کے زخم میں گہرائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. کانپ جاتا ہے کلیجہ درد کے احساس سے. مل کے جب شبیر روتے ہے گلے عباس کے. دیکھو ایک بھائی کے غم کا آئینہ ایک بھائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. ماں کا غم بھولے نہ تھا، بابا کا سایہ اٹھ گیا. ہائے گھر حسنین کا دیکھو دوبارہ لٹ گیا. وقت نے پھر سے غموں کی داستاں دہرائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. کون سا منزل میں لکھا جائے اب اس صبر کو، اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہے نشان خبر کو. ہائے کس عالم میں میت باپ کی دفنائی ہے. باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے، تنہائی ہے. ابھی نگرم سے جناب عملدار عباس صاحب نوحہ پیش کریں گے. سر پیٹو کرو ماتم برپا، جاتے ہیں جہاں سے ہائے علی. ہے کونو مقام شور بکا، جاتے ہیں جہاں
جہاں سے ہائے علی سر پیٹو کرو ماتم برپا جاتے ہیں جہاں سے یہ کیسا ستم مسجد میں ہوا سجدے میں ہوئے زخمی مولا جبریل امی دیتے ہے صدا جاتے ہیں جہاں سے بے جرم و خطا پہ ظلم کیا کیا خوب دیا نیکی کا صلہ سجدے میں نمازی کو مارا جاتے ہیں جہاں سے ہے زخم لگا سر پر گہرا اور زرد ہوا سارا چہرہ اور زرد ہوا سارا چہرہ سر تھامے تڑپتے ہیں مولا جاتے ہیں جہاں سے زینب نے یہی رو رو کے کہا گر جلد نہ آئیں گے بابا نکلوں گی میں گھر سے بے پردہ جاتے ہیں جہاں سے تابو سے لپٹی ہے زینب رخصت کی گھڑی ہے ہائے غضب اٹھتا ہے جنازہ ہے در کا جاتے ہیں جہاں سے ابھی حیدرآباد سے جناب اختر مہدی صاحب نوحہ پیش کریں گے. زینب پہ یتیمی کی گھڑی آ گئی بابا زینب پہ یتیمی کی گھڑی آ گئی بابا بن باپ کی کہلاتی ہے بیٹی تیری بابا اماں نہیں نانا نہیں اور تم بھی سدھارے اماں نہیں نانا نہیں اور تم بھی سدھارے کس موڑ پہ لے آئی ہمیں زندگی بابا کس موڑ پہ لے آئی ہمیں زندگی بابا ہر آن تیری یاد میں روتے
ہر آن تیری یاد میں روتے ہیں برادر، زینب انہیں کس طرح سے سمجھائے گی بابا، زینب انہیں کس طرح سے سمجھائے گی بابا، کتنے ہی یتیموں کو دیا تم نے دلاسا، کتنے ہی یتیموں کو دیا تم نے دلاسا، اب ہم کو دلاسا نہیں دیتا کوئی بابا، اب ہم کو دلاسا نہیں دیتا کوئی بابا، اب کون ہمیں پیار سے پاس اپنے بٹھائے، اب کون ہمیں پیار سے پاس اپنے بٹھائے، یاد آتی ہے شفقت یہ ہمیں آپ کی بابا، یاد آتی ہے شفقت یہ ہمیں آپ۔ ابھی حیدرآباد سے جناب سید عسکری باقری صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ رات یہ یکیسویں رمضان کی کیا گئی، رات یہ یکیسویں رمضان کی کیا گئی، سر پہ سرداران جنت کی یتیمی چھا گئی، رات یہ یکیسویں رمضان کی کیا گئی، سجدہ معبود میں ضربت علی کو جب لگی، سجدہ معبود میں ضربت علی کو جب لگی،
आसमां रोया तो कूफे की जमीन थर्रा गई। रात ये 21वीं रमजान की क्या गई। फातिमा ज़हरा की तुरबत से ये आती है सदा। आज मेरे घर को ये किसकी नजर है खा गई। रात ये 21वीं रमजान की क्या आ गई। पीट के सर ज़ैनबे दिलगीर कहती है कुमैल। पीट के सर ज़ैनबे दिलगीर कहती है कुमैल। ईद से पहले मेरे घर में कयामत आ गई। रात ये 21वीं रमजान की क्या गई। अभी हैदराबाद से जनाब जोहर साहब नोहा पेश करेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का। आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का। ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का। फातिमा ज़हरा के मरखद से सदा आने लगी। ये मसायब रह गया था क्या मेरी तकदीर का। आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का। क्यों चलाई तेग़े हैदर पर बिने मुलजिम बता। क़त्ल क़ुरआन कर दिया क़त्ल क़ुरआन कर दिया। काटा गला तफसीर का। आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का। गम अली की बेटियों के
پھر سے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا. منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر. بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار. باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار. دل ہلا دیتا تھا رونا دل ہلا دیتا تھا رونا. شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. شاہ خیبر گیر کا. ابھی نگرم سے جناب پرویز مازندرانی صاحب نوحہ پیش کریں گے. بنتے حیدر پہ وقت قیامت ہے آج. میرے کوثر کی صبح شہادت ہے آج. بنتے حیدر پہ وقت قیامت ہے آج. میرے کوثر کی صبح شہادت ہے آج. خون میں غرق مہر امامت ہے آج. میرے کوثر کی صبح شہادت
حیا کوئی قاتل پہ کرتا ہے اپنے کرم کر رہے ہیں سفارش علی دام بدام ابھی قاتل پہ کتنی عنایت ہے آج میرے کو سر کی صبح شہادت حیا زہر سے سر علی کا ہوا نیلگوں ہے برابر رواں فرخ سے جو یہ خون ہائے بجھنے کو شمع امامت ہے آج میرے کوثر کی صبح شہادت حیا بولی پردے سے زینب عزادار و سب باپ سے مل کے بیٹی کو رونے دو لو سرک جاؤ وقت قیامت ہے آج میرے کوثر کی صبح شہادت حیا جمع ہے در کے گھر میں ہے سب دوست دار کوئی نالا ہے ان میں کوئی بے قرار روزہ داروں میں شورے قیامت ہے آج میرے کوثر کی صبح شہادت ہے ابھی بنگلور سے جناب ارشد حسین صاحب مرثیہ پیش کریں گے. بیٹوں نے بہرے غسل اتارا جو پیرہن پیوند اس کے دیکھ کے رونے لگے حسن رو کر کہا حسین نے بھائی سے یہ سخن مدت سے تھا گلے میں یہی جام کہن جو کہتا تھا کہ رختے بدن چاک چاک ہے کہتے تھے مشت خاک کی پوشاک خاک ہے موجز نما کو غسل جو دینے لگے پسر پھرتا تھا جس میں مبارک ادھر ادھر آیا تھا خلد سے کفن شاہ بحر و بر زہرا کے لال کہتے تھے سر پیٹ پیٹ کر بابا رسول پاک سے ملنے کو جاتے ہیں ہم
خلت اخیر پدر کو پنہاتے ہیں. اس وقت یہ حسن سے کسی شخص نے کہا نیلے نشان دوش پہ کیسے ہیں جا بجا. یہ سن کے اہل بیت میں رونے کا غل ہوا. بولے حسن کے رات کو لے جاتے تھے صدا. یک دوش پر اناج فقیروں کے واسطے, یک دوش پر تام اسیروں کے واسطے. تابوت میں جو رکھ چکے فرزند ارجمان, دل سوزے غم سے جانے لگا صورت سپاند. ڈالی ردائے سبز جو تابوت کر کے باند, آگے سے تب جنازہ ہوا خود بخود بلند. غل تھا جنازہ شہ مردان رواں ہوا. دیکھو ہوا پہ تخت سلیمان رواں ہوا. فضا سے تب حسین نے رو کر کیا کلام. چادر سے سر کو ڈھانپیے ہے صبر کا مقام. در بند کر کے بازوئے ام البنین کو تھام. گھر سے کہیں نکلنا پڑے بیاں تمام. صدمے سے باپ کے دل کلثوم پھٹ نہ جائے. زینب کہیں جنازے سے آ کر لپٹ نہ جائے. ابھی نگرم سے جناب اکبر حسین صاحب مرثیہ پیش کریں گے. القصہ شب بستو یکم جبوی پیدا. القصہ شب بستو یکم جبوی پیدا. صبح اہلو عیال اپنے علی نے کیے کہ جا. پھر دستے حسن میں دیا ہاتھ ان کا کہ بیٹا ان کو تمہیں سونپا, تمہیں اللہ کو سونپا. ہر چند ستم ان پہ ہے تقدیر سے ہونا, پر تم نہ غافل میرے شبیر سے ہو. پر تم تو نہ غافل میرے شبیر سے ہونا. یہ کہتے ہی بیتاب ہوئے حیدر کرار. شبیر کے غربت پہ جگر ہو گیا فرگا. ایک سمت سے نوحہ سنا ناگاہ کئی لیتے تھے کہ اٹھ بیٹھے پہ کرتے ہوئے گفتہ. کس درد رسیدہ کیے فریاد و فغاں ہے. یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا. یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے. سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بسا دیا. بابا ہی مجھے بھولے تو
اب کس کی رکھوں سو پالا حسن کو مجھے کم رتبہ تھا اب آج سے بھائی بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے اب آج سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے ہم صورت و ہم شانے شہ خلا شکن تھا کیا میں نہ سزاوارے غلامی حسن کیا میں نہ سزاوارے غلامی حسن تھا رو کر کہا مولا نے اب اس کو ہے وسیوا کیوں میرا باز نہیں آتا میرے یہ سن کے گئے سر کو جھکائے ہوئے اور باندھ کے ہاتھوں کو یہ کی از بسا اور باندھ کے ہاتھوں کو یہ کی از بسا دیا وہ درد ہے مجھ کو کہ فخا نہیں بابا ان سب کا ہے آقا میرا آقا نہیں با ان سب کا ہے آقا میرا آقا نہیں بابا حضرت نے کہا اور ذرا آؤ میرے پاس آئے تو لپٹا لیا سینے سے بس دیا فرمایا میں کم رتبہ تجھے سمجھوں گا نا خاطر تیری زہرا کو پیغمبر کو تیرا تیرا سا مقدر کوئی لائے گا کہاں سے تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں سے پھر رو کے کہا راضی تردید کو لاؤ مظلوم کو لاؤ شہید دلگیر کو لاؤ شمع لہدے صاحب تطہیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ اسے جس پر فلک ظلم گرے گا سر جس کا اسی کوفے میں نیزے پہ پھرے سر جس کا اسی کوفے میں نیزے پہ پھرے گا. ابھی نیو دہلی سے حجت الاسلام مولانا عزادار حسین صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اصحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اکرم کی جس مشہور و معروف حدیث کو پیش کیا ہے اس میں کائنات کا سید و سردار
सबसे बड़ा पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन इरशाद फरमा रहा है, ऐ अली तेरी ही मोहब्बत तक़वा है और ईमान है, और तुझसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है और निफाक है। हदीस के अल्फाज पर अगर आप गौर फरमाएं तो पैगंबर अकरम ने क़यामत तक के लिए एक फ़ैसला कर दिया है, और वो फ़ैसला ये है कि अगर किसी इंसान में तक़वा ज़्यादा देखो या ईमान ज़्यादा देखो, या किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस देखो, तो पहले उसके अंदर ये चेक करो कि हुब्बे अली है या नहीं है, अली से उल्फत है या नहीं है, अली से मोहब्बत है या नहीं है। अगर इंसान के अंदर बग़ैर अली के तक़वा पाया जा रहा है तो ये तसन्नो है, बनावट है, रियाकारी है, तक़वा नहीं है। इसलिए कि इमामुल मुत्तकीन को माने बग़ैर इंसान मुत्तकी की फहरिस्त में नहीं आ सकता। पैगंबर ने फरमाया, या अली हुब्बो का तक़वा वलीमा, तेरी मोहब्बत तक़वा है और ईमान है, और तुझसे बुग़्ज़ रखना इंसान को काफिर और मुनाफिक बना देता है। इसी तरह फ़रीक़ैन की किताबों में हज़ारों हदीसें ऐसी हैं कि जो पैगंबर अकरम की ज़बानी हम तक पहुँची हैं, असहाबे किराम ने हम तक पहुँचाया है। और वो मसलन मैं 4 हदीसें आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और शुक्रगुज़ार हूँ नगरम के उन जवानों का कि जिन जवानों ने इन हालात में इन 4 मजालिस आज़ा का इनेकाद किया, और यह आज की आखिरी मजलिस कि जिसमें मैं चाहता हूँ अली इब्न अबी तालिब की फजीलत पर, उनकी मोहब्बत पर और मोहब्बत के अजर व सवाब पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। और वो ये है कि पैगंबर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ये हदीस फ़रीक़ैन की किताबों में मौजूद है, हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त कम है, लेकिन मैं इसका ज़ामिन हूँ कि फ़रीक़ैन की किताबों में ये हदीसें उलमाए अहले सुन्नत ने भी, उलमाए अहले तशय्यो ने भी अपनी अपनी किताबों में इन हदीस को दर्ज किया है, नक़ल फरमाया है। ए अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर वो जो मोमिन हो, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर वो जो मुनाफिक हो, जो काफिर हो। एक हदीस में पैगंबर ने फरमाया जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। दूसरी हदीस फिर इरशाद फरमाते हैं, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला काफिर। ऐ अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और तुझसे नफ़रत करेगा वो जो मुनाफिक होगा। लिहाजा एक हदीस में काफिर का लफ्ज़ कहा, दूसरी हदीस में मुनाफिक का लफ्ज़ कहा, और अब तीसरी हदीस फिर पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मन कान असलुहु यहूदियान। ऐ अली तुझसे मोहब्बत करेगा वो जो मोमिन होगा, और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो जिसकी असल यहूदी हो। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 सनद ऐसी हैं कि जो पैगंबर अकरम ने इनायत फरमाई हैं अली के दुश्मनों को। पहली सनद दी काफिर की, दूसरी सनद दी मुनाफिक की, तीसरी सनद दी उसकी असल यहूदी है, और अब चौथी सनद सुन लीजिए, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। ऐ अली तुझसे मोहब्बत करेगा मगर वो कि जिसकी विलादत पाक हो, और तुझसे नफ़रत करेगा वो इंसान कि जिसकी विलादत में कोई कमी हो, जिसकी विलादत में खबासत और निजासत हो। ये 4 हदीसें मैंने उन तमाम मोमिनीन तक पहुँचाई, खुसूसन ये नगरम के मोमिनीन इस पे गौर फरमाएं
اور اپنے مولا کی فضیلت پہ فخر کریں اور سر اٹھا کے چلیں کہ ہمیں ایسا کائنات میں اللہ نے مولا عنایت فرمایا کہ جس کا جیسا کسی کو مولا عنایت نہ ہوا، ایسا بہترین آقا، ایسا بہترین مولا، اتنا بہترین قائد، اتنا بہترین لیڈر، اتنا بہترین رہبر جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دروازہ فاطمہ سے بڑا کائنات میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا گھر نہ زمین اور آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین پہ بسا ہے، نہ آسمان نے اس کے اوپر سایہ کیا ہے، کہ جس کے گھر میں رہنے والا شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ ہو۔ یعنی ایسا گھر کائنات میں چشم فلک نے نہیں دیکھا ہے۔ تو 4 چیزیں پیغمبر نے عنایت فرمائی۔ اس کے بعد رہا مسئلہ ایک 5ویں حدیث جو بڑی عظیم حدیث ہے، جس پہ ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر علی سے دشمنی ہے، علی سے نفرت ہے، تو اسے ابھی سے توبہ کر کے معافی مانگ کے دروازے علی پہ آ جانا چاہیے، اور اس طرح اعتقاد رکھنا چاہیے جیسا اعتقاد آل محمد کے بارے میں پیغمبر نے اور خدا نے رکھنے کو کہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لو ان ابدان عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ ومدّا فی عمرہ حتی یحج 1000 عام من علی قدمہ وکان لہ مثل احد ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لو ان عبد اللہ، اگر کوئی انسان اتنے دن عبادت کرے، اتنی مدت عبادت کرے کہ جتنی مدت جناب نوح اپنی قوم میں زندگی گزار کے گئے ہیں، 950 سال تو تبلیغ کا ہے، جناب نوح کی عمر 2500 سال کی تھی۔ اب آپ یہ لگائیے کہ آج کے زمانے میں 2500 سال کس کو نصیب ہوگا؟ 1000 سال ہی نصیب ہو جائے، 500 ہی کا ہو جائے، 300 سال ہی کسی کو مل جائے، اور خصوصاً اس زمانے میں 100 سال اگر کسی کی ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ اکثر 60، 70، 75، 80 اسی کے اندر، اور اگر کوئی 100 تک جاتا ہے تو دماغ ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، سماعت ساتھ نہیں دیتی، آدمی کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے اس زمانے میں خصوصاً۔ مگر پیغمبر نے کیا کہا؟ اتنے سال جتنے سال نوح اپنی قوم میں رہے، تبلیغ کا وقت نہیں، پوری ٹوٹل عمر 2500 سال، 2500 سال آپ کو ملنے والی نہیں ہے، لیکن اتنے سال بھی آپ اگر عبادت کریں اور خالی عبادت نہ کریں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اور آپ کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی موجود ہو، احد کے پہاڑ کے برابر، احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا موجود ہو، اور اس کو گھر میں نہ رکھے، فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پورے سونے کو راہ خدا میں خرچ کر دے، اپنے پاس کچھ نہ رکھے، حَتَّى يَحِجَّ 1000 عام من علی قدمہ، حتیٰ کہ حج کرنے کا 1000 حج پاپ پیادہ کرے، پیدل چل کے کرے، ثم قتل بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان ظالم نہیں، کسی کو ستا کے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں، کسی کا غصب کر کے نہیں، کسی کو پریشان کر کے نہیں، بلکہ مظلوم قتل کر دیا جائے، بے گناہ۔ ان تمام باتوں کے باوجود ثم لم یوالک یا علی، اگر کوئی انسان تجھ سے محبت نہ کرے، تیری ولایت کا اعتراف نہ کرے، ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا، تو نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہ جنت میں داخل ہو سکتا۔ امکان نہیں ہے بغیر علی کے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو جنت مل جائے۔ جنت میں جانے کی شرط ہے تقوی، جنت میں جانے کی شرط ہے ایمان،
جنت میں جانے کی شرط ہے اسلام، جنت میں جانے کی شرط ہے پاکیزہ ولادت کا ہونا، اور یہ چاروں چیزیں آپ کو تب نصیب ہوں گی جب آپ کے دل میں واقعی حب علی ہو، واقعی محبت علی ہو۔ اسی طرح آپ علی کو مانیں جیسے علی کو اللہ نے اور رسول نے منوایا ہے۔ یہ 5 حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، اور اب میں 6ٹھی حدیث اور اس کے بعد میں منزل مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ 6ٹھی حدیث یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خود مولا کائنات کی حدیث ہے، جس میں ایک مومن اور منافق کے معیار کو سمجھایا گیا ہے، اور اس میں اشارہ فرمایا میرے مولا نے، اور یہ نہج البلاغہ کلمات قصار میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق الا یحبنی ما احبنی لانه ذلك فانقضى علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں علی مومن کی ناک پہ تلوار ماروں اور یہ کہوں تو مجھ سے نفرت کرنے لگ، تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ اور اگر منافق کے قدموں میں علی پوری دولت لا کے ڈال دوں اور اس سے کہوں تو مجھ سے محبت کرنے لگ، تو خدا کی قسم وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ لِأَنَّهُ ذَلِكَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس لیے کہ یہ فیصلہ پیغمبر کی زبان مبارک سے ہو چکا ہے۔ علی تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن، اور تجھ سے نفرت کرے گا صرف منافق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ جوانوں اور نگرم کے جوانوں خصوصاً اس بات کو سنیں آپ، محبت علی کا تعلق یہ نہیں جو دولت مند ہے وہ علی والا ہے، جو زیادہ ثروت والا ہے وہ علی والا ہے، جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ علی والا ہے۔ نہیں، یہ معیار دولت معیار نہیں ہے، اقتدار معیار نہیں ہے، ثروت معیار نہیں ہے، معیار ہے دولت ہو نہ ہو مگر تقوی ہو، دولت ہو نہ ہو مگر ایمان ہو، دولت ہو نہ ہو مگر اسلام صحیح ہو، دولت ہو نہ ہو مگر شجرہ پاک ہو، ولادت پاک ہو، نسب پاک ہو۔ ان تمام چیزوں کے بعد تب کہیں جا کے آپ کو ملتی ہے محبت علی۔ محبت علی آسان شے نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبت علی جس کو آج کل ہمارے شیعوں نے آسان سمجھ لیا ہے، جوانوں یہ پیغام آپ لے کے جائیے، محبت علی اتنی آسان نہیں ہے کہ ادھر آپ نے زبان سے کہا میں علی کو چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ علی کے چاہنے والے ہو گئے۔ اگر زبان سے کہنا کافی ہوتا تو روئے زمین پر علی کا کوئی دشمن ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ دشمن بھی یہ بات جانتے تھے کہ علی کے بغیر گزارا ہونے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو پھر یہ علی کے دشمن کیوں ہوئے؟ اگر اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہم علی کو چاہتے ہیں، تو ہر دشمن یہی کہتا ہم علی کو چاہتے ہیں، ہر بغض رکھنے والا یہی کہتا ہم علی کو چاہتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ خالی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، علی کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور علی کی سیرت پہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ منافق علی کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا، اور اگر منافق اور کافر علی کی سیرت پر عمل کر لیں گے تو نہ پھر وہ منافق رہے گا نہ وہ کافر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے آسان ہے مگر محبت علی مشکل ہے، اس میں امتحانات سے آپ کو گزرنا ہے۔ خود میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں لو احبنی جبل لتہافت، اگر مجھ سے پہاڑ بھی محبت کرتا تو اس کا بھی امتحان لیا جاتا۔ محبت علی امتحان چاہتی ہے، اور امتحان کی کامیابی کے بعد پھر آپ کو سند ملتی ہے کہ یہ ہے علی والا۔ اعتماد پیدا کرو، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اور خالی علی کو زبان سے ماننے کی کوشش نہ کرو، علی کو زبان سے بھی مانو، علی کو دل سے بھی مانو، علی کو عمل سے بھی مانو، پھر جا کے آپ بنیں گے علی کے شیعہ۔
علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، ہم آج پورے شیعہ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، لیکن مولا یہ چاہتے ہیں کردار آپ کا اتنا اعلیٰ ہو، اتنا بہترین ہو، اتنا پاک ہو کہ خود علی آواز دے کے کہے یہ ہمارے والے ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے مولا کو اپنے دروازے پہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے کہ آؤ فوج کی فوج آ جاؤ۔ علی کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، فوج کی ضرورت ایک قائد کو ہوتی ہے، دنیا والی رہبروں کو ہوتی ہے، لیکن علی جیسے قائد کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی، اگر مشرق و مغرب بھی تیرے مقابلے پہ اکٹھے ہو کے آ جائے، اہل مشرق و اہل مغرب، تو بھی تو ان پر غالب ہی رہے گا۔ اس لیے کہ علی اللہ کی طاقت کا نام ہے، علی اللہ کی قوت کا نام ہے، علی اللہ کے صفات کے مظہر کا نام ہے، علی اللہ کی اس چہیتی مخلوق کا نام ہے کہ جس سے بہترین مخلوق، جس سے عظیم مخلوق اللہ نے خلقی نہیں فرمائی ہے۔ یہ 5 نور ایسے ہیں جن کا مقابلہ نہ نبیوں میں ہے، نہ رسولوں میں ہے، نہ ولیوں میں ہے، اور ان 5 کا نور ایک ہی نور ہے۔ لہذا میں آپ کی حضرات کی خدمت میں، چونکہ یہ ایام بڑی مصیبتوں کے، بڑے المناک، بڑے غمناک، بڑے مصیبت ناک ایام ہیں، اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں خود پیٹ بھر کے سو جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بھوک لگی ہم نے کھا لیا، یہ محبت علی نہیں ہے۔ محبت علی سکھاتی ہے پہلے یہ دیکھو پڑوسی نے کھایا یا نہیں کھایا۔ محبت علی سکھاتی ہے کمزور پہ ظلم نہ کرو، فقیر اور مسکین کو حقیر نہ کرو۔ اس لیے کہ علی کے دروازے سے کبھی نہ کبھی مسکین کو حقیر کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مذہب نہیں دیکھتے، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، اسیروں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ محبت علی کا تقاضا جوانوں ہم سے کیا ہے؟ جیسا میرے مولا زندگی گزار کے گیا ہے۔ یہ 21 رمضان مبارک، اس میں آپ غور فرمائیں، علی پیغام دے کے جا رہے ہیں، اپنی آخری وصیت میں کہہ کے گئے ہیں اللہ اللہ فی الیتام، بیٹا حسن و حسین یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے ضائع ہو جائے۔ یعنی ان کی تعلیم دیکھنا، ان کی نالج دیکھنا، ان کے بارے میں سارے انتظام کرنا، ان کے گھر کا بندوبست کرنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ ضائع ہو جائے، تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ بھوکا پیاسا رہ جائے۔ یہ علی کی سیرت طیبہ ہے۔ خود روایت میں موجود ہے کہ روم کا سفیر آیا اور اس نے دیکھا کہ عید کا دن ہے اور علی کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور علی کے دروازے پہ بھیڑ لگی اور علی سب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ جب سب کو تقسیم کر چکے تو وہ کہتا میں نے کہا کہ مولا آپ بھی اپنے گھر کچھ لے جائیے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حق نہیں ہے۔ عید کے دن کہہ دیا کرتے تھے کوئی ایسا گھر نہ ہو جہاں کھانے کا انتظام نہ ہو۔ پوری رات میرا مولا سوتا نہیں تھا۔ یہ جو 19 رمضان المبارک کو علی کے سر پہ تلوار لگی ہے، علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالی زینب رو رہی تھی، خالی ام کلثوم رو رہی تھی، خالی حسن حسین رو رہے تھے؟ روایت موجود ہے کوفے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ یتیم بچے رو رہے تھے جو بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ پتہ بھی نہیں تھا کون ہے جو رات کو آ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلا کے چلا جاتا۔ قمبر کہتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک عورت کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا شوہر کسی جگہ میں مارا گیا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کو وہم میں ڈالنے کے لیے ایک پتیلی میں گرم پانی رکھ دیا۔ میرے مولا کو پتہ چلا، قمبر چلو، روٹیاں اٹھائیں، گوشت اٹھایا، رات میں پشت پہ لے کے چلے۔ قمبر نے کہا مولا مجھے دے دیجئے۔ کہا نہیں قمبر، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مومنہ کے گھر پہنچے،
اس سے کہا بچوں کے لیے کھانا تیار کرو. بچے بہت زیادہ پریشان تھے. میرے مولا نے چاہا کہ یہ کسی طرح مسکرائیں تو ایک مرتبہ میرا مولا ان کے لیے ناقہ بن گیا, سواری بن گیا. ان یتیم بچوں کو اپنی پشت پہ بٹھایا, بچے مسکرانے لگے. جب باہر نکلے تو قمبر نے کہا مولا ایسا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا, ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے اٹھا کے لائے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, لیکن مولا ان کے لیے آپ ناقہ بن گئے. تو ایک مرتبہ کہا قمبر ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ایک باپ کی ضرورت ہے. تو جو یتیم بچوں کے بغیر کھاتا نہ ہو, اسی لیے جب 20 رمضان مبارک میں رونے پیٹنے کیا, کوفے کا ہر یتیم بچہ رو رہا تھا, ہر بیوہ رو رہی تھی. اور یہ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب جناب زینب نے امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا بھائی کیا کوفے میں کوئی طبیب نہیں ہے؟ ایک طبیب کو بلایا گیا, اس نے میرے مولا کے سر کے زخم کو دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے حسن اپنے بابا سے کہو وصیتیں کر لیں. اس لیے کہ علی کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا, اور زہر بھی ایسا کہ اگر کائنات کے سارے زیرو پہ تقسیم کر دیا جائے, اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پانی کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں, ایسا زہر. اور اس زہر نے اتنا اثر کیا کہ میرے امام کا چہرہ بالکل پیلا اور زرد ہو گیا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس طبیب نے کہا اگر آج علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے تو علی کے مرض میں افاقہ ہو جائے. جیسے امام حسن نے سنا ام کلثوم کو بلایا, بہن کیا گھر میں دودھ ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا ہاں دودھ تو تھا, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا نے اپنے قاتل ابن ملجم کو پلا دیا ہے. یہ بات کسی صحابی نے کوفے کی گلیوں میں جا کے کہہ دی. روایت کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں سے 200 سے زیادہ یتیم بچے روتے پیٹتے ننھے ننھے ہاتھوں میں اپنے کوزے لیے ہوئے علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں مولا ہم نہیں پیئیں گے, آج کی رات دودھ آپ پی لیجئے. امام حسن سے مولا نے فرمایا جا کے بچوں کو واپس کر دو, میں دودھ نہیں پینا چاہتا. میں کہوں گا آقا ارے آپ کے لیے کم سے کم دودھ کا انتظام تو ہو گیا, مگر ایک آپ کا غریب حسین 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ لیے ہے, مگر کسی نے ایک قطرہ آپ بھی نہیں دیا ہے. عزیزو روایت پھر آگے بڑھتی ہے, مقتل پھر آگے بڑھتا ہے. 20 تاریخ آ گئی اور اس 20 تاریخ میں حبیب مولا کا چاہنے والا ملنے کے لیے آیا. چونکہ صحابہ آ رہے ہیں, علی سے سوال کر رہے ہیں, وہ آیا, پردہ پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ زخم تو بہت تھوڑا سا ہے, آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے. میرے مولا نے کہا حبیب کسے تسلی دے رہے ہو؟ اے حبیب اب میں تمہارے درمیان زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں. اے حبیب اب میں اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا. حبیب تو اٹھ کے چلا گیا. یہ بات زینب نے سن لی اور زینب آپ کے باپ کے سینے پہ گر گئی. اے بابا ارے یہ کیسی خبر ہمیں سنا رہے ہیں؟ ارے میرے مولا نے زینب کو سینے سے لگا کے کہا, شاعر نے اس کو نظم کیا, ارے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں, ارے زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں. میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں, ارے شیعہ ہے گرد نرغے اہل جفا نہیں. ارے پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے؟ ارے کیا حلق پر حسین کے شمشیر چلتی ہے؟ اے میری زینب. ابھی زینب سینے پہ لیٹی تھی, ایک مرتبہ کہنے لگی بابا ام ایمن قصہ سناتی ہے واقعہ کربلا کا. ہاں بیٹی یہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے, ضرور کربلا کا واقعہ ہوگا. تیرے بھانجے بھتیجے قتل کر دیے جائیں گے, تیرا اکبر جیسا لال, اونو محمد جیسے بیٹے, علی اکبر جیسا جوان, عباس جیسا بھائی سب قتل. اے زینب ارے تیرے حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا. سارے واقعات سمجھاتے رہے, زینب سنتی رہی. لو عزیزو ایک وقت آیا میرے مولا نے اپنی اولاد کو اپنے قریب بلایا اور
بلا کے کہا میرے بچوں آؤ میرے قریب آ جاؤ. ایک ایک کو دیکھا, حسن کا چہرہ دیکھا رونے لگے, حسین کا چہرہ دیکھا رونے لگے, زینب و کلثوم کا چہرہ دیکھا رونے لگے. شاید زینب کے شانوں کی رسن یاد آئی ہوگی, حسن کے گلے کا, حسین کے گلے کا زخم یاد آیا ہوگا, حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے یاد آئے ہوگے. میرا مولا روتا رہا اور ایک مرتبہ ایک وصیت کی, اے میرے لال حسن میری 4 قبریں بنانا, اس لیے کہ بنی امیہ کے لوگ میری جان کے اتنے دشمن ہیں کہ میرے لاشے کو میری قبر سے نکال کے کوفے کی گلیوں میں کھینچے پھریں گے. میں نہیں چاہتا میرے لاشے کی توہین ہو. اس کے بعد کہا میرے حسن, حسین تیرے حوالے, زینب تمہارے حوالے, کلثوم تمہارے حوالے, یہ ساری میری اولاد تمہارے حوالے. ابھی یہ وصیت کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کونے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ بچہ کون؟ ابو الفضل العباس. ام البنین نے ہاتھ پکڑا, آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ارے سب کے بارے میں وصیتیں کر دی, میرے عباس کے بارے میں کچھ نہ کہا. کہا ام البنین خاموش رہو. حسین کا ہاتھ لیا, عباس کا ہاتھ لیا اور حسین کے ہاتھ میں دیا. اے حسین, کربلا کے میدان میں یہ غلام بڑا کام آئے گا. عزیز و روایت کہتی ہے ایک وصیت بڑی عظیم ہے جو میرے مولا نے کی, وہ مولا حسین کو کی. اے حسین, اس وصیت کا تذکرہ زینب سے نہ کرنا, آخر وقت تک نہ بتانا, جب رخصت آخر کے لیے جانا تب بتانا. حسین نے اس وصیت کو سنا, زین نے کان قریب کیا, مولا کے لب ہلے. زینب نے بار بار پوچھا بھیا بابا نے کیا کہا تھا؟ ہر مرتبہ منع کر دیا, مگر جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو ماں جائی قریب بیٹھ گئی. بھیا اب تو بتا دو میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا زینب ارے اپنے شانوں سے ردہ ہٹا دو, بابا نے کہا تھا ان شانوں میں رسن باندھی جائے گی. اے بھیا مجھے بھی اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے, اے بھیا تم بھی گلے سے کپڑا ہٹا دو, ارے اس گلے پر کند خنجر چلے گا. ابھی میرا مولا وصیت کر ہی رہا تھا, ایک ایک پر نظر غار ڈالی, حسرت کی نظر ڈالی, اپنے بچوں کو دیکھا, پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. زینب نے کہا بابا ارے آپ کی پیشانی پہ تو پسینہ آ رہا ہے. اے زینب یہ میرا آخری وقت ہے, ارے تیری ماں تیرا نانا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. زینب باپ کے سینے پہ گر گئی. ارے روزہ کہاں کھولو گے بتا دو مجھے بابا, ارے اب کون نماز عید کی پڑھوائے گا آقا. بیٹیاں رو رہی ہیں, بیٹے تڑپ رہے ہیں, بچے گریا کر رہے ہیں. غسل و کفن دیا گیا, جنازہ اٹھایا گیا, آگے سے خود اٹھا, پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا. ارے جب جنازہ جا رہا تھا تو روایت کہتی ہے کہ درخت کہہ رہے تھے الوداع, مسجد کے مینارے جھکے, مسجد حنانہ کے ہر کائنات کی ہر شے کہتی ہے اے علی الوداع, بیواؤں کے سہارے الوداع, بے کسوں کے مددگار الوداع. سیعلم الذین ابھی نظرم سے جناب حسن عباس کازرانی صاحب ماتمی نوحہ پیش کریں گے. یا امام روتے ہیں کہہ کے سب, یا امام روتے ہیں کہہ کے سب, یا امام روتے ہیں. علی کے غلام روتے ہیں سب, یا امام روتے ہیں. آج دنیا سے جا رہے ہیں امام, آج دنیا سے جا رہے ہیں امام. خزاں کا پیام روتے ہیں سب, یا امام روتے ہیں. سر سے مولا کے خون بہتا ہے, سر سے مولا
سب خاص و عام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، ہو گیا سر شگافتہ دیکھو، ہو گیا سر شگافتہ دیکھو، رونے کا ہے مقام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، سر پہ مولا کی ہائے تیغ چلی، سر پہ مولا کی ہائے تیغ چلی، پیٹ کر سر غلام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، روزہ کھولا نہیں کسی نے بھی، کھولا نہیں کسی نے بھی، کے پیاسے تمام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، ہے علی بستر شہادت پر، علی بستر شہادت پر، گھر میں سب خاص و عام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، چین پل بھی نہیں ہے مولا کو، پل بھی نہیں ہے مولا کو، ہو کے بے کل غلام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، آج کے دن علی شہید ہوئے، آج کے دن علی شہید ہوئے، آج 11 امام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، اے حسن مومنین مجلس میں، حسن مومنین مجلس میں، سن کے غم کے کلام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں، سب علی کے غلام روتے ہیں، سب یا امام روتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم اخیک بالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سائر الشہداء کربلا علیہم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ وبدر الدجى وقحط التقى وعلام الهدى، سلطان یا ابوالحسن علی بن موسی رضا، وفداک یا مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ برزخم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان،
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل الفرج. آئیے اب ہم سب مل کر دعائے فرج پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی